اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الماس آن لائن قرآن میں آپ سب کو خوش آمدید، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ سب کو سلامت رکھیں، خدا خوش رکھیں، اس پاکیزہ مہینے کی تمام رحمتیں، برکتیں اور فیوزات سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آئندہ رمضان بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اپنے رحمتیں برکتیں خداوند متعال ان پر بھی نازل کریں، جن کے مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کو بھی رحمتیں برکتیں خداوند متعال ان پر، ان کی قبروں پر نازل کریں انشاءاللہ۔ ہم سب کے لیے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت کے لیے ہم قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت کرنے کا جو ہے وہ شرف حاصل کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 8 ہے آج کے لیکچر میں ہم جو ہے وہ حرکات کے متعلق دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ پھر حرکت کو لے کر ہم جو ہے حروف حلقے سے ہم شروع کریں گے کہ جو ہمارے تھروٹ سے نکلنے والے لیٹرز ہیں وہ کون کون سے ہیں انشاءاللہ۔ بہت ہی بہترین لیکچر ہونے والا ہے، تو آج آخر تک آپ نے یہ لیکچر کو سننا ہے، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اگر آپ کو کچھ ملے تو مجھے ضرور دعا دیجیے گا کہ اللہ مجھے اخلاص دے اور دین کے لیے محض خدا کے لیے کام کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ تو ہم روز کی طرح قرآن کی آیات کی تلاوت کے ساتھ جو ہے وہ اس پاکیزہ درس کو ہم شروع کریں گے قربتاً الی اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا۔ بس اتنے تک ٹھیک ہے، ہم نے شرف حاصل کیا، اور آپ کو زیادہ خشک اور جو ہے نا ڈرائنس فیل ہو رہے ہوں گے اس کو سنتے ہوئے، کیونکہ میں بغیر کسی فلٹر، بغیر کسی جو ہے نا اس کے استعمال کیے ایڈیٹنگ اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایز اٹ از میں ون آرمی بن کر سب کچھ کر رہا ہوں۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے وقت نکالنا، بچوں کے ساتھ یہ وہ فلانا فلانا گانا شور شرابہ سب کو ختم کر کے پھر وقت نکالنا، پھر بجلی کے بارے میں یہ انتظار رہنا کہ بجلی آئیں، بجلی کب جاتی ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر رہا ہوں، بہت کوشش کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اللہ میری کوشش کو اپنے بارگاہ میں قبول کر کے مجھے توفیق دے انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ نے سب نے کیا کرنا ہے، اس کو سننا ہے، اور سن کر آپ نے صرف سن کر بیٹھنا نہیں، اس پر پریکٹس کرنا ہے، آگے شیئر کرنا ہے، بیل کا آئیکن کو دبا کر رکھنا ہے، آنے والے تمام نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں، اور اس چینل کو آپ نے سبسکرائب بالکل ضرور کرنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ آگے لوگوں کو بھی آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ بہتر سے بہتر طریقے سے اس قرآن کو آگے لے کر چل سکیں انشاءاللہ۔ تو تلاوت قرآن کے بعد ہم آئیں گے اپنے درس پر، جس میں ہم سیکھیں گے حرکت کے متعلق۔ حرکت کے متعلق ہم نے آپ سے کہا تھا کہ حرکات کسے کہتے ہیں، تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حرکات قرآن کے اندر جو ہے وہ زبر زیر پیش کو جو ہے ہم نے کہا تھا کہ وہ حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ زبر اگر آ جائے مثلا یہاں پر اسی کو ہم لے لیں، ہم دیکھیں یہ جو الف، جب الف پر زبر زیر پیش آ جائے تو الف نہیں رہے گا، وہ چینج ہو جاتا ہے حمزہ میں، تو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اس کو زبر کو آپ فتحہ بھی کہتے ہیں عربی میں، زیر کو کسرہ، اور پیش کو ضمہ کہیں گے آپ۔ اگر ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش ہو تو ان کو نام تنوین ہے، جس کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ اور انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم آج شروع کریں گے کہ حرکت کے بعد جو کام ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے۔ حروف حلقے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو حروف حلقے کو سمجھنے کے لیے یہاں پر میں نے ایک آپ کے لیے پکچر ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، تو اس فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حروف حلقے کو یہاں پر ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ ایک تو یہاں پر آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو آپ کا منہ اور آپ کا تھروٹ بنا ہوا ہے۔ یہاں پر تھروٹ میں 3 طرح کے سٹیپس سے جن کو انہوں نے دکھایا ہے کہ ایرو کے ذریعے، دیکھیں ایرو کے ذریعے دکھایا ہے کہ دیکھیں یہاں سے فرسٹ ایرو آ رہا ہے، اس کے ساتھ یہاں پر 2 لیٹر لکھا ہوا ہے ہا حمزہ، اور سیکنڈ ایرو میں یعنی مڈل تھروٹ میں آپ کو نظر آئے گا عین ہا، جو کہ مڈل تھروٹ ہے، وسط الحلق ہے، اور یہ نیچے والے دیکھیں یہ اقصى الحلق ہے، اور سب سے اوپر والا جو 2 لیٹرز ہوں گے غین خا، وہ نکل رہے ہوں گے ادنى الحلق سے، ٹھیک ہے۔ یعنی حلق کا جو اپر تھروٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اپر تھروٹ لیٹرز، مڈل تھروٹ لیٹرز اینڈ لوئر تھروٹ لیٹرز۔ اپر تھروٹ لیٹرز آر غین خا، جو کہ آپ کے بالکل تالو جو کہ ایک
گوشت کا ٹکڑا ہے منہ کھولنے پر نظر آئے گا آپ کو، تو وہاں سے یہ دونوں نکلتے ہیں غائن اینڈ خا۔ دوسرا جو دو لیٹرز ہیں وہ عین اینڈ حا، بہت ہی امپورٹنٹ لیٹرز ہیں جو کہ آپ کے مڈل تھروٹ سے نکلتے ہیں، آپ کے تھروٹ کے بالکل بیچ والے حصے سے۔ اور تیسرے جو دو لیٹرز ہیں وہ حمزہ اور ہا ہے جو کہ نارمل ہے۔ تو غائن خا اپر تھروٹ اینڈ لوئر تھروٹ کے جو لیٹرز ہیں حمزہ اینڈ ہا، دے آر فائن فار یو، آپ کے لیے زیادہ ٹائم لینے کی ضرورت نہیں پڑیں گے ان کو صحیح پڑھنے کے لیے۔ جسٹ حمزہ اور ہا کو تو بالکل بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہے، حمزہ اور ہا، ہا ہی ہو ای او، وہ تو آپ پڑھ ہی لیں گے، اردو میں بھی ان کے لیے پروناؤنسیشن جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن غائن اور خا کو، ہاں اردو میں کسی حد تک غائن اور خا ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کو ہم پتلا پڑھتے ہیں اردو میں، لیکن عربی میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے موٹا پڑھنا ہے، اپنے ہیوی پڑھنا ہے۔ اور ہیوی عربی میں کسی بھی لیٹر کو ہیوی پڑھنے کے لیے آپ نے اپنے منہ کا جو شیپ جو ہے ذرا او والے شیپ بنانے، انگلش والا اور راؤنڈ بنانے اپنے او، لائک خا، غائن، قاف، صاد، ضاد، تو کتنے حروف موٹے حروف ہیں اس پر ہم الگ سب جو ہے انشاءاللہ لیکچر بنانے والے ہیں، اس کو انشاءاللہ آپ انتظار کیجیے گا۔ اور آج ہم جو کہ بالکل سٹیپ بائی سٹیپ ہم شروع کرنے والے ہیں زیرو سے، تو ہمارا جو سینے سے یہاں سے نکلنے والے جو لیٹرز ہیں ان سے ہم نے شروع کیا ہے فرسٹ۔ تو کون سا لیٹرز ہے یہاں سے نکلنے والے جو لیٹر ہے وہ دیکھو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، حمزہ ہا، حمزہ ہا کا جو جگہ ہے وہ یہاں سے نکلنے کی جگہ ہے، دیکھیں یہاں سے دیکھیں بالکل نیچے سے نکل رہے تھروٹ کے، اس لیے لوئر تھروٹ اس کی جو جگہ ہے مخرج ہے، مخرج کہتے ہیں نکلنے والی جگہ کو، صحیح ہے۔ ہا ہی ہو ای او ہا ہی ہو ای او، ویری گڈ۔ اس کے بعد ہم جائیں گے ذرا مڈل تھروٹ کی طرف، تو مڈل تھروٹ کے جو لیٹرز ہوں گے نا، عین اینڈ ہا، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا بڑا سا عین اینڈ ہا، وسط حلق سے، وسط حلق مطلب بیچ والے حلق کے بیچ والے حصے سے، 3 اسٹیپ سے، لوئر، مڈل اینڈ اپر۔ لوئر تھروٹ سے جو مڈل تھروٹ سے جو نکلنے والے لیٹرز ہیں وہ ہیں عین اینڈ ہا۔ کیا کہا میں نے آپ سے؟ عین اینڈ ہا پر جو ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 منٹ میں آپ کو لے جاتا ہوں یہاں پر دوبارہ، اور عین اینڈ ہا پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس کو نہیں چلاتا ہوں تھوڑی، 1 منٹ، جی ہاں۔ تو عین ہا کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں، عین کو کیسے پڑھیں گے، ہا کو کیسے پڑھیں گے، بہت ہی امپورٹنٹ لیٹرز ہیں، اس کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، 1000 بار بھی آپ کو سننا پڑیں تو آپ سنیں۔ اگر آپ صحیح طرح سے نہیں پڑھ پا رہے ہوں، اگر آپ عین کو پڑھتے وقت اگر آپ کی آواز رک رہی ہو تو عین غلط ہے۔ ہا کو پڑھتے وقت اگر آپ کی آواز اسٹریس کے ساتھ نہیں نکل رہی ہو تو آپ کی جو ہے وہ غلط ہو جائیں گے، پروناؤنسیشن غلط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے بہت زیادہ توجہ دینا ہے کہ عین اور ہا کو کیسے پڑھنا ہے آپ نے، دیکھیے گا۔ عالمین، الحمد، الحمد، حمد میں دیکھو ہا کو پڑھتے وقت میری آواز کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹریس آپ فیل کر سکیں گے، جیسے میں مائک کے پاس اگر آپ آ کر پڑھوں تو آپ بہتر فیل کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے میں کر کیا رہا ہوں، جو میری جو گلے کی جو نالی ہے، سانس کی جو نالی ہے نا، اس کو میں پیچھے کی طرف پش کر رہا ہوں، پش کر کے آواز کو سختی کے ساتھ نکال رہا ہوں باہر، ہا ہی ہو، سی دیکھیں آسانی سے نہیں، اگر آپ آسانی سے نکالیں گے تو یہ والا ہا پڑھا جائے گا، یہ والا، یہ چھوٹا جو اوپر ہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اگر آپ آسانی سے اگر پڑھیں گے نا تو آپ کے ساتھ یہ والا ہا کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا، جیسے ہا ہی ہو، بالکل آسان سے آپ تھک جاتے تو ہا پڑھتے ہیں، آپ ہنستے ہیں تو ہا ہا ہا، یہ جو ہا ہے وہ والا کون سا والا ہا ہے، یہ دوسرا والا ہا ہے، ہاتھ چشم یا کہہ سکتے ہیں آپ، سرکل کہہ سکتے ہیں، یا اس کو ہاتھ چشم آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ والا جو ہا ہے نا اردو میں، اس کو بھی ہم ہا ہی پڑھتے ہیں، اس طرح کا پڑھتے ہیں۔ اردو میں ان دونوں کے لیے ایک ہی پروناؤنسیشن ہم متعارف کراتے ہیں، وہ کہ ہا، ایچ، انگلش میں ایچ، دونوں کے لیے جو ہے نا انگلش میں ایچ ہوگا، جبکہ اردو میں کیا ہوگا، ہا، جبکہ عربک میں ہا کا الگ ہے، ہا کا الگ ہے، یہ لوئر تھروٹ کا ہے، یہ مڈل تھروٹ کا ہے۔ تو ہمیں مڈل تھروٹ میں ایک سٹیپ بنانا پڑے گا، اور وہ جگہ ہمیں بنا کر اس کے اوپر ہمیں پالش کرنا پڑے گا تاکہ ہم آئندہ سے ہا کو ہا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے آپ مختلف لیٹرز کو نکالیں، مختلف ورڈ کو ڈھونڈیں، مثلا جو روزمرہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ الحم پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، جو آیات اور قرآن کے جو صورتیں پڑھتے ہیں ان میں سے جو ہا جہاں جہاں پر آپ کو نکلتا ہے وہاں سے نکالیں۔ بسم اللہ میں جو ہا ہے، الرحمن الرحیم، ہا مڈل تھوڑا سے پڑھیں، الرحمن الرحیم، تو توجہ رہے کہ آپ اپنے جو سانس کی جو نالی ہے نا اس کو آپ پیچھے کی طرف پش کرتے ہیں، کی آواز نکالتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے، عین،
آئین بھی مڈل تھروٹ سے نکلنے والی چیز ہے، بالکل آئین جہاں سے ہا نکلتا ہے وہیں سے آئین نکلتا ہے، لیکن آئین کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہا کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ آئین کو ہم آئین نہیں پڑھتے، آئین کو ہم جب پروناؤنس کرتے ہیں اردو میں ہی کیوں نہ ہو یا عربی میں کسی لیٹر کو، تو آئین کو ہم حمزہ پروناؤنس کرتے ہیں. مثلا الحمد للہ رب العالمین، عالمین، بھائی عالمین نہیں ہے، آ نہیں ہے، یہ حمزہ سے نہیں ہے، آئین سے، عالمین، عالمین. تو اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، جو سانس کی جو نالی ہے نا اس میں ہوا کو سرکولیٹ کر کے ہم نکالتے ہیں باہر، اسٹاپ نہیں کرتے. اف یو اسٹاپ دین دیٹ از حمزہ. If you stop your breath, that is Hamza, not Ain. Like A, E, U. You completely stop your voice while reading Hamza. But in Ain, ہم کیا کرتے ہیں، آئین کو پڑھتے وقت آئین کو مڈل تھروٹ سے نکالتے ہیں، لیکن آواز گھومتی ہوئی اور سرکولیٹ کرتی ہوئی آواز باہر آتی ہے. علی، 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 عالمین، انعمت، انعمت. اب دیکھیں، اب انعمتا بہت پیارا سا جو ہے وہ ہم نے لیٹر ڈھونڈ لیا، مطلب ورڈ ڈھونڈ لیا. اس کو ہم کیا کریں گے، یہاں پر آ کر لکھیں گے. یہاں پر صحیح ہے، یہاں پر میں لکھتا ہوں انعمتا. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، آپ کو دونوں نظر آئے گا. انعمتا میں ایک تو حمزہ ہے، ٹھیک ہے، ایک تو حمزہ ہے یہ آ، ایک نون ہے اور ایک آئین ہے. تو ان دونوں کو الگ الگ پڑھنا ہے، آ کو الگ پڑھنا ہے ہم نے، آئین کو الگ پڑھنا ہے. ان، اس میں آ پڑھتے وقت آپ کی آواز رک رہی ہے، آئین کو پڑھتے وقت آپ کی آواز یعنی گھوم کر باہر نکل رہی ہے، کہیں پر اسٹاپ نہیں ہو رہی. تو ان دونوں کی پہچان اسی ایک لفظ میں آپ کو ہو جائے گا، انعمت، انعمت. اپر لوور تھروٹ سے ایک دم سے جمپ کرنا ہے مڈل تھروٹ پہ، ا آ، ا آ، ا آ. یہاں تک میرا کام ہے آپ کو راستہ دکھانا، باقی جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنے پریکٹس کر کے آئین اور ہا کے لیے اپنے لیے بہترین طریقے سے وہ نکالتے ہیں، جو ہے وہ سلوشن نکالیں گے. الفاظ کو ڈھونڈیے گا اور الفاظ کے اوپر آپ کو کام کرنا ہے. تو یہ ہمارے حروف حلقے کے حوالے سے ہم نے آج شروع کیا انشاءاللہ. تو اس کو اگر ہم لے کر چلیں گے تو آئین اور ہا کو ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. آئین کو پڑھتے وقت کبھی بھی آواز نہیں رکے گی، حمزہ کو پڑھتے وقت ہمیشہ آواز رکے گی، ہا کو پڑھتے وقت تھوڑا اسٹریس کے ساتھ، زور کے ساتھ آپ نے نکالنا ہے، ہوا کو سختی سے نکالنا ہے، اور بریتھ کے جو نالی ہے اس کو پیچھے کی طرف آپ نے اسٹریس کرنا ہے، اور ہا کو نکالنے کے لیے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. لہٰذا آج کا لیکچر جو ہے وہ آئین اور ہا پر ہم نے مکمل کیا ہے. تو دوبارہ ہم یہاں پر آ جاتے ہیں واپس، اور یہاں پر قاعدہ قانون کی طرف آتے ہیں، اور یہاں سے ہم جو ہے آپ کے ساتھ دوبارہ ان چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، تاکہ حمزہ ہا، حمزہ ا ای او ہ ہی ہو، یہ لوئر تھروٹ کا ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے بات کیا آئین کی، تو یہاں پر آئین کی بات آتی ہے، آ عی او ہ ہی ہو، ٹھیک ہے، آ عی او ہ ہی ہو. تو آئین اور ہا اور حمزہ اور ہا کر ہم نے آج کا لیکچر جو ہے وہ تمام کیا. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. آپ نے شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ اس ثواب میں ہم سب شامل ہو جائیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کریں. والسلام علیکم.